اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین، اللہم عجل لولیک الفرج، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں میں ہم ہمارے آقا و مولا امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا غم منا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے قاتلین پر، ابن ملجم پر بے شمار لعنت کرے۔ صحابہ کو جانو کی اس سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں جن دو اصحاب کرام کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کے کلوز لوگوں میں سے تھے، اور وہ ہے جناب محمد ابن ابی بکر علیہ السلام اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار علیہ السلام۔ جناب محمد ابن ابی بکر کے بارے میں ہے کہ وہ جو ہے ان کی والدہ، ان کی مدر بی بی اسما بنت امیس تھی۔ ایام فاطمیہ کے 1 منٹ شارٹس میں نے بی بی اسما بنت امیس کے بارے میں جو ہے ڈسکس کیا ہے، آپ اس کی لنک اوپر یا نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ بی بی اسما بنت امیس جو تھی وہ سب سے پہلے جناب جعفر طیار علیہ السلام کی وائف تھی، اور جب جناب جعفر طیار کی جنگ موتا میں شہادت ہو گئی، اس کے بعد جو ہے کیونکہ اس زمانے میں لیڈیز اکیلے نہیں رہتے تھے تو وہ جو ہے ابو بکر کے نکاح میں آ گئی، اور رسول اللہ کے آخری حج کے دوران جناب محمد ابن ابی بکر کی جو ہے ان سے ولادت ہوئی۔ ابو بکر کے اس دنیا سے جانے کے بعد بی بی اسما بنت امیس امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، اور اسی لیے جناب محمد ابن ابی بکر امیر المؤمنین کہتے بھلے ابو بکر نے جو ہے ابو بکر کی نسل سے ہے محمد، لیکن محمد میرا بیٹا ہے۔ امیر المؤمنین نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، اور وہ امیر المؤمنین کے خاص شیعوں اور خاص چاہنے والوں میں سے تھے۔ جناب محمد ابن ابی بکر جو ہے اس زمانے میں بہت رسپیکٹ رکھتے تھے، کیونکہ ایک طرف سے وہ ابو بکر کی نسل سے تھے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ جو ہے امیر المؤمنین کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اس زمانے میں لوگ جو ہے ان کو 2 خلفاؤں کا بیٹا مانتے تھے۔ اب جناب محمد ابن ابی بکر کے بارے میں کہ انہوں نے جنگ جمل میں جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنی بہن عائشہ کے خلاف جو ہے لڑے۔ اس کے بعد جناب محمد ابن ابی بکر کے بارے میں ہے کہ 38 ہجری میں جب امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کو ایجپٹ کا گورنر بنا کے بھیجا، تو معاویہ نے امریاس، معاویہ ابن خدیج اور ابو الاور سلمی جیسے لوگوں کو بھیجا کہ جناب محمد ابن ابی بکر کو ستائیں اور ان کا جو ہے وہاں پرابلمز کریٹ کریں، اور اس وجہ سے جناب محمد ابن ابی بکر کو بہت تکلیفیں ہوئی، اور عمرو ابن عاص لعنت اللہ علیہ کی وجہ سے جناب محمد ابن ابی بکر کو ایک گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا، اور اس طرح جو ان کی شہادت ہوئی۔ اور اسی وجہ سے عائشہ جو تھی وہ معاویہ سے اپنے اینڈ تک جو ہے ناراض رہی، زندگی کے اینڈ تک، اور ہمیشہ جو ہے معاویہ پر لعنت کرتی رہی۔ معاویہ جو ہے اس شہادت پر بہت خوش ہوا، اور امیر المؤمنین امام علیہ السلام نے بہت غم بتایا۔ جناب اسما بنت امیس کے ایک بیٹے تو جناب محمد ابن ابی بکر تھے جو ابو بکر کی نسل سے تھے، اور جو دوسرے بیٹے تھے وہ ہے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو تھے وہ بی بی اسما بنت امیس اور جناب جعفر طیار کے فرزند تھے، اور وہ جو ہے پہلے مسلمان تھے، پہلے مسلم تھے جو افریقہ یعنی ابسینیا میں جو ہے پیدا ہوئے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں انشاءاللہ جناب بی بی اسما بنت امیس کی سٹوری میں نے منشن کیا ہے کہ جب مکہ میں بہت ایشوز ہو رہے تھے تو رسول اللہ نے گروپ آف مسلمز کو افریقہ بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں سکون میں رہ سکے، اور ان کے لیڈر تھے جناب جعفر طیار اور ان کی زوجہ بی بی اسما بنت امیس سلام اللہ علیہ، اور ان کے فرزند تھے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار۔ جب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جعفر کو واپس بلایا، تب جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جناب عبداللہ ابن جعفر بھی جو ہے یہاں آ گئے، اور جناب جعفر طیار کی شہادت پہ رسول اللہ جو ہے بہت گریہ کیے، اور انہوں نے بی بی اسما بنت امیس کو جو ہے ڈھارس دی، ان کو جو ہے کنڈولنسز دی، اور کہا کہ ان بچوں کا ذمہ دار اب میں ہوں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر جب بڑے ہوئے تب امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام جو ان کے چاچا تھے، انہوں نے اپنی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شادی جو ہے جناب عبداللہ سے کی۔ تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے، اور جناب اون و محمد دونوں بھائی جو ہے وہ ان کے
بیٹوں میں سے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر کے بارے میں ہے کہ وہ جو ہے بہت ہی چیریٹی کرتے تھے، بہت ہی نیک آدمی تھے اور بہت جو ہے جنرس تھے، بہت جو ہے لوگوں میں خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے ان کو کرٹیسائز کیا کہ اتنا کیوں آپ جو ہے کرتے ہو؟ تو جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے مجھے اس قابل بنایا ہے، اور میں جو ہے اسی لیے میں جو ہے جو غریب اور فقیر ہے اس میں جو ہے مال تقسیم کرتا ہوں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں یہ مال تقسیم نہ کروں تو کہیں اللہ جو ہے میرے سے اپنی رحمت جو ہے نہ روک لے، اپنا جو ہے اپنی جنروسٹی اللہ مجھ سے نہ روک لے۔ جب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ واپس آیا تب جناب عبداللہ ابن جعفر، جب انہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے سب مصائب سنے اور امام سجاد علیہ السلام سے جب مصائب سنے تو بہت جوش میں آ گئے، اور وہ جو ہے چاہتے تھے کہ جا کے یزید سے جنگ کر، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے جو ہے ان کو روک دیا، اور 80 ہجری میں، سن 80 ہجری میں جو ہے جناب عبداللہ ابن جعفر مدینہ منورہ میں جو ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے 2 نئے اصحاب کی سٹوری کے ساتھ۔ آج شب قدر ہے، امیر المؤمنین کی شہادت کی شب بھی ہے۔ شب قدر میں دعا کرے کہ اللہ ہمارے زمانے کے امام ولی اثر حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرمائے، جو ظلم و جور دنیا میں بڑھ رہا ہے وہ کم ہو، اور امام جو ہے آ کر ہماری ہدایت کرے، امیر المؤمنین کے قاتلین پر بھی بے شمار لعنت کرے اس رات میں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔